اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کو بھی عید گاہ جانے کا حکم دیا، بلکہ ایک دوسری حدیث میں یہ واضح ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو پردہ کرنے کے لیے تو وہ اپنی بہن کی چادر میں پردہ کر کے اس کے ساتھ آئے یا پھر وہ اس سے شیئر کرے۔ تو یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کچھ باتیں بتائی ہیں کہ حائضہ عورت ہو تب بھی آئے، پردہ نہ ہو، انتظام نہ ہو تب بھی وہ استعمال کرے۔ ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے گویا یہ واجب ہے، ایسا لگتا ہے گویا یہ ضروری ہے کہ اتنے ساری شرائط کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، لیکن یاد رہے یہ مسنون ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر عورتیں نہیں جاتی تو اس میں ان کو گناہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے یہاں ایک عجب غلط فہمی ہے لوگوں میں۔ لوگ جو ہیں، ایک تو یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ عام نمازوں کے بارے میں، عید کی نماز کے بارے میں نہیں، عام نمازوں کے بارے میں کہ عورت کا اس کے گھر میں نماز پڑھنا بہتر اور افضل ہے۔ لوگ یہ دلیل لے کر کے آتے ہیں۔ پہلی بات تو عید کا ذکر نہیں، جبکہ اس حدیث میں عید کا ذکر ہے، اس حدیث میں عید کا ذکر نہیں، وہ تو عام نمازوں کے بارے میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا ان کے گھر میں نماز پڑھنا افضل اور بہتر ہے، جو کہ صحیح بات ہے، بالکل درست ہے، عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، صحیح حدیث ہے، لیکن اس حدیث کا اور ان احادیث کا کیا کیا جائے گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجدہ، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر مسجد جانے سے نہ روکو۔ بخاری کی حدیث نمبر 900 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے مردوں کو کہ وہ عورتوں کو نہ روکیں، تو ان کا کیا مطلب ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کا گھر میں پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر عورتیں جانا چاہتی ہیں مسجد کو یا عیدگاہ کو تو جانے دینا چاہیے، انتظام کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، ایک حدیث کو سختی سے لے رہے ہیں اور دوسری حدیث کو سختی سے چھوڑ دے رہے ہیں، جبکہ میں آپ کو انصاف کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ دونوں اور تینوں حدیثوں کو لیا جائے گا۔ یعنی گھر میں پڑھنے والی بات بھی بالکل درست ہے، جو گھر میں پڑھنے چاہتی ہیں گھر میں پڑھے، عید کی نماز نہیں، عام نمازوں کی بات ہو رہی ہے۔ عید کی نماز تو باجماعت عیدگاہ میں ہی ہوگی اور مرد کی امامت میں ہوگی۔ اور دوسری بات کہ اگر کوئی عورت مسجد عام نمازوں کے لیے آنا چاہتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو اس کا انتظام تو ہونا چاہیے نا، کیونکہ اگر ایک حدیث کو پکڑ کر کے بیٹھ جائیں گے تو اس حدیث کا کیا کریں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جانے کی اجازت دی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں مردوں کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتی تھیں، یشہدنا مع رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حاضر ہوتے تھے۔ مردوں کے ساتھ کا مطلب ہے کہ ایک ہی مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور خواتین سب نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرحال احادیث کو ویسے سمجھنا چاہیے جیسے اسلاف نے سمجھا ہے، جیسے صحابہ نے سمجھایا۔ اپنی منمانی یا اپنا گزشتہ ماضی اس کو صحیح کرنے کے چکر میں یا اپنے بزرگوں کی بات کو اٹل بتانے کے چکر میں احادیث میں ہیر پھیر کرنے کی قطعاً کسی کو اجازت نہیں۔ خواتین عیدگاہ جا سکتی ہیں، جانا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس میں تاکید بیان فرمائی ہے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے نماز عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے، مساجد سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ عیدگاہ میں جا کر کے نماز پڑھی جائے۔